بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ انڈیا میں 6 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا مسئلہ کشمیر سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ بھارت نے رافیل طیارے اور S-400 سسٹم تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک نے ایک اہم تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بعد چینی نائب وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ فریقین نے باہمی تجارت کے حوالے سے کافی پیش رفت حاصل کی ہے اور ہم اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کو صاف، گہرائی سے اور تعمیری قرار دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک نے آئندہ کے لیے ایک مشترکہ تجارتی مشاورت کا طریقہ کار بھی وضع کر لیا ہے جو مستقبل کے لیے رابطوں کو مؤثر بنانے میں مدد دے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ دیرپا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتی حل تلاش کریں۔ اس بات پر زور دیا کہ بات چیت ہی مسائل کا واحد اور پرامن حل ہے۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ نے بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول سے بھی گفتگو کی، جس میں انہوں نے دونوں ہمسایہ ممالک پر زور دیا کہ وہ خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اجیت ڈوول نے پہلگام حملے میں بھارتی اہلکاروں کی ہلاکت پر تحفظات کا اظہار کیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں مختلف مقامات پر 26 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ حملے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کے رد عمل میں کیے گئے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی افواج نے دفاعی حکمت عملی کے تحت ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو براہ راست کشیدگی کو ہوا دے رہی تھی۔ حملوں میں بھارت کے متعدد فوجی مراکز، ریڈار سسٹم اور لاجسٹک پوائنٹس شامل تھے۔ فوجی ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان امن کا خواہ ہے لیکن اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل بھی کی ہے۔ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر پر دیے گئے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا بیان اس بات کا عکاس ہے کہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کو ایک اہم بین الاقوامی مسئلہ سمجھتی ہے اور اس کا حل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بیان کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھتا ہے۔ امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اس تنازع کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اپنے رافیل طیارے کے تباہ ہونے کا اعتراف کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے تباہ ہونے کی بھی تصدیق کی گئی۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ رافیل طیارہ کسی تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا جس میں طیارے کا پائلٹ محفوظ رہا، تاہم طیارے کو شدید نقصان پہنچا۔ اس طرح بھارت کے S-400 سسٹم کے تباہ ہونے کا بھی اعلان کیا گیا جو بھارت کے ایئر ڈیفنس کا نظام اہم حصہ تھا۔ بھارتی حکام کے مطابق یہ سسٹم دشمن کے حملے کی صورت میں بھارتی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ یہ اعتراف بھارت کی دفاعی حکمت عملی اور ان کی جدید فوجی نظام کی حیثیت کو مزید سوالیہ نشان بناتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs,
the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.